اسرائیلی حملے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان کا سلامتی کونسل میں دو ٹوک موقف۔ پاکستان کی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ ایران کی عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے اپنے خطاب میں کہا، اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ حملے UN کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کے منافی بھی ہیں۔ ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ اسرائیلی حملوں میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کے لواحقین سے ہمدردی اور تعزیت کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی، رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی ریاستی دہشت گردی میں سینئر رہنماؤں سمیت 78 شہری شہید ہوئے۔ ایران پر حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایرانی مندوب عامر سعید کا خطاب۔ امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملوں سے قبل آگاہ تھا۔ ایران پر حملوں میں امریکی فورسز ملوث نہیں۔ امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایران نے امریکی شہریوں اور اڈوں کو نشانہ بنایا تو نتائج بھگتے گا۔ امریکی مندوب کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں بریفنگ۔ ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے عالمی رہنما متحرک ہو گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران کی جانب سے جوابی حملے کے بعد کی صورتحال پر گفتگو۔ برطانوی وزیر اعظم کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا ایران اسرائیل کشیدگی کا سفارتکاری کے ذریعے خاتمے پر اتفاق۔ امریکی صدر اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا فرانسیسی صدر سے بھی رابطہ۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ روسی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ولادیمیر پوٹن کی دونوں ملکوں میں ثالثی کی پیشکش۔ روسی صدر کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی رابطہ۔ پوٹن کی اسرائیلی اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت۔